السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے دین اسلام کی روح اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پرندوں، چونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کو دانہ ڈالنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے 3 بڑے انعام ملتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک ایسا عمل جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ پہلا انعام، ایسے شخص کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، غربت کا سایہ نہیں پڑتا، اس کے گھر سے غربت کے جنازے نکل جاتے ہیں اور امیری عروج پر آ جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح انسان کو انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، بالکل اسی طرح پرندوں کو دانہ ڈالنے، جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے اور انہیں پانی پلانے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ چھوٹے اعمال بڑے اعمال سے بھی بڑھ کر اجر کا باعث بن جاتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے رزق میں بے پناہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اس کا رزق حلال اور پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس میں ایسی کشادگی آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تیسرا انعام، حلال رزق ایسے بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے، یعنی اسے رزق کی تلاش میں بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، بلکہ رزق خود اس کی طرف آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا اور انعام ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہیں وہ 3 انعامات جو صرف مخلوق خدا سے ہمدردی اور شفقت کے نتیجے میں ملتے ہیں۔ لیکن یہ بات صرف مولانا رومی کی نہیں، ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی واقعات کے ذریعے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ پیاسے کتے اور گناہگار کا واقعہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک گناہگار شخص کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں میں ایک گناہگار، بدکار اور سیاہکار شخص تھا جو سفر پر روانہ ہوا۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد اس کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ 3 دن کی شدید پیاس نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ ذرا سوچئے، 3 دن کا پیاسا شخص پانی کے لیے کس قدر تڑپتا ہوگا۔ بہت بھاگ دوڑ اور تلاش کے بعد اسے ایک کنواں ملا۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو پانی تو تھا مگر بہت نیچے تھا۔ بڑی مشکل سے وہ کنویں کے اندر گیا، پانی پیا اور باہر نکلنا ہی تھا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو گندی کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس گناہگار شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح میں پیاس سے تڑپ رہا تھا، یہ کتا بھی اسی طرح تڑپ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر کرم کرنے پر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی لیتا ہے۔ اس گناہگار شخص نے دوبارہ کنویں میں اترنے کی ٹھانی۔ بڑی مشکل سے وہ دوبارہ کنویں میں گیا، اپنے موزے کو پانی سے بھرا اور دانتوں سے پکڑ کر کنویں سے باہر نکلا۔ اس نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ یہ گناہگار شخص مر گیا۔ مرنے کے بعد کسی دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا کہ یہ گناہگار شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ دیکھنے والے نے حیرانی سے پوچھا، او میاں، تو گناہگار تھا، بدکار تھا، تیرا ٹھکانہ تو جہنم میں ہونا چاہیے تھا، تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ اس نے کہا، چپ کر،
اب میں جہنمی نہیں ہوں، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا ہے، میں تو جنتی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آخر کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا تو نے؟ اس نے کہا، زندگی میں اور تو کوئی نیک عمل نہیں کیے تھے، بس مرنے سے پہلے پہلے ایک عمل ایسا کیا تھا، وہی عمل میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا ہے اور میرے اللہ نے مجھے بخشش دیا ہے۔ وہ کون سا نیک عمل تھا کہ میں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ تو لگائیں، اگر ایک گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، خطا کار، ذلیل انسان ایک پیاسے کتے کو پانی پلائے تو میرا اللہ اس پیاسے کتے کا حیا کر کے اس گناہ گار کو بخش دیتا ہے۔ اس بات کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، مخلوق خدا کے ساتھ محبت کا یہ کیسا انعام ہے۔ جو شخص انسانوں کی خدمت کرتا ہے، پیاسے انسان کو پانی پلاتا ہے، بھوکے کو روٹی کھلاتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا اجر دیتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ میں تو بات بات پر کہتا ہوں کہ صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی خدمت پہنچاتی ہے، جہاں غریب کو دی ہوئی روٹی پہنچاتی ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والی عادت پہنچاتی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہی عمل میرے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ پیاسے کتے کا حیا کر کے میرے اللہ نے اس گناہ گار کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ بلی اور جہنمی عورت کا واقعہ۔ اب ایک دوسری حدیث میں تصویر کا دوسرا رخ بیان کرتے ہوئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک خاتون تھی جو خود کو اللہ کے سامنے بڑی مقبول ترین خاتون سمجھتی تھی، اور دیگر عورتیں بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کی نیک اور ولیہ ہے۔ اس خاتون نے گھر میں ایک بلی پال رکھی تھی اور اسے گھر میں باندھ رکھا تھا۔ وہ کم بخت اس بلی کی خوراک کا بندوبست نہ کر سکی، اسے بھول گیا کہ میرے گھر میں بلی بھی بندھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ بلی پیاسی اور بھوکی مر گئی۔ یہ عمل میرے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند تھا کہ مرنے کے بعد میرے اللہ نے اس خاتون کے تمام نیکیوں کو اس کے منہ پر مار دیا اور اس بلی کے مرنے کے جرم کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم مخلوق سے بھلائی نہیں کرتے تو ہماری بڑی بڑی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک دانہ اور قبر سے نجات کا واقعہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک گناہ گار شخص تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے عزیز و اقارب نے اس کو غسل دیا، جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین کی۔ تدفین کرنے کے بعد جب سارے گھر آئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص قبر کے اندر خوشحال بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر سے نجات پا کر وہ شخص خوشحال قبر کے اندر بیٹھا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا، او گناہ گار، تو گناہ گار تھا، تو روتا نظر آتا،
تو خوشحال کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میاں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل تھی، الحمدللہ اس منزل میں تو کامیاب ہوا ہوں۔ اس طرح قبر سے مجھے کامیابی ملی ہے، آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور کامیاب کرے گا۔ اس نے پوچھا آخر کون سا ایسا نیک عمل کیا تو نے؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، میری اولاد نے، عزیز و اقارب نے جب مجھے دفن کیا، تدفین کے بعد جب میرے اوپر مٹی ڈالی گئی، خاک ڈالنے کے بعد میرے ایک بچے نے گندم اور اناج کے کچھ دانے اٹھائے اور میری قبر کے اوپر پھینک دیے۔ اس نے مزید کہا پرندے آئے، ایک ایک دانہ اٹھا کر چلے گئے۔ ان میں سے ایک پرندہ ایسا تھا جو سخت بھوکا تھا۔ اس پرندے نے ایک دانہ اٹھایا، منہ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے اڑ کر چلا گیا کہ مالک جس مقصد کے لیے لوگوں نے یہاں دانے پھینکے ہیں ان کا وہ مقصد پورا فرما۔ جبکہ میرے بچے نے اس مقصد کے لیے میری قبر کے اوپر دانے ڈالے تھے کہ چرندے پرندے کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور یہ میرے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میرے باپ کو بخش دے گا۔ میرے نام پر میرے بیٹے نے بھوکے پرندے کو ایک دانہ ڈالا ہے، بس اس دانے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قبر سے نجات دلائی۔ اللہ تعالی نے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ ایک دانے کے صدقے سے اللہ تعالی نے مجھے قبر کے کیڑوں سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، ایک دانہ، ایک معمولی سا عمل اور قبر کے عذاب سے نجات، یہ ہے اللہ کی رحمت کے کرشمے۔ ناظرین کرام، یہ واقعات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مخلوق خدا سے محبت، ہمدردی اور شفقت ہی اصل بندگی ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا، جانوروں کو پانی پلانا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمودات کو پھر سے دہرا رہا ہوں، پرندوں، چرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو دانہ ڈالنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 انعام ملتے ہیں۔ اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا، غربت کے جنازے نکل جاتے ہیں، امیری عروج پر آ جاتی ہے۔ ایسے شخص کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ حلال رزق ایسے بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ تو آئیے ہم سب آج ہی سے یہ عہد کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں گے، ان پر شفقت کریں گے، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ مزید ایسی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کے خیالات جاننے کے لیے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔